أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیبہ جن کو دیا گیا عطا کیا گیا کچھ حصہ من الکتاب کتاب میں سے یشترون الضلالۃ انہوں نے ضلالت کو گمراہی کو خریدا ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ آپ بھی اس سیدھی راہ سے بھٹک جائے اس ضلالت کے راستے پر چلے واللہ اعلم باعدائکم اللہ بہت زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو وکفی باللہ ولیہ اللہ کی دوستی کافی ہے وکفی باللہ نصیرا اور اللہ رب العالمین کی مدد کافی ہے ویشترون الضلالۃ ضلالت کو خریدتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہود قوم کی جا بجا مذمت اور تباہ کاریوں کو بیان فرمایا ہے اس آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہود کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ پریشان نہ ہوئیے کہ یہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر کے آئے یا آپ نے جو دعوت دی یا اس کے برعکس کام کرتے ہیں آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس بات سے پریشان نہ ہوئیے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ان کو بھی ایک کتاب کا حصہ دیا یعنی ان کے اوپر بھی ہم نے ایک کتاب اتاری جس طرح آپ پر ایک کتاب اتاری ہے انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا یشترون الضلالہ انہوں نے ضلالت کو خریدا اس کتاب کے اندر امیر کے لیے کوئی اور حکم غریب کے لیے کوئی اور حکم جو بات پسند آتی ہے وہ دین ہے جو پسند نہیں آتی اسے دین سے ختم کر دیا اور جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہے وہ دل کی منشا اسے کتاب کے اندر ڈال کر کے دین بنا دیا انہوں نے یہ کیا فرمایا ویشترون الضلالۃ اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اے نبی ہم نے تیرے اوصاف تیری صفات اس کتاب کے اندر بیان فرمائی تھی جو ان کو ایسے پتہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جس طرح ایک مجمع کے اندر کسی کی اولاد ہو بیٹا ہو وہ پہچان لے کہ یہ میری اولاد اور میرا بیٹا ہے اسی طریقے اے نبی یہ پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی رسول پیغمبر ہے جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جب لوگوں سے ہارتے لڑائی میں شکست کھاتے تو پھر یہ کیا اپنی عزت بچایا کرتے تھے کس بات سے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے آمد ہے وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر کے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور پھر آپ پر غلبہ حاصل کریں گے یہ آپ کا نام ہی لیتے تھے صرف کیوں آپ آ گئے تو آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے بغض عداوت کی وجہ سے کہ آپ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے اور پھر یہ اس بغض میں اتنا بڑھ گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا کہ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی لوگ راہ راست پر نہ آئے سیدھے راستے پر نہ آئے اس وجہ سے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ جنت صرف یہود اور نصارہ کے لیے بنی ہے جبکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے کھلا دشمن ہیں یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے برعکس عقائد ہے آپس میں دشمن ہیں لیکن اے نبی یہ آپ کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے آپ کی دعوت کے برعکس یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا تلک امانیہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی دل کی آرزو ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ان سے کہیے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر اس سچائی کی دلیل لے کر کے کچھ یہودی پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے سوال کرنے لگے دین اسلام کے بارے میں اور کہنے لگے ہم سچے ہیں آپ ہماری باتوں پر ایمان لے آئے ہم آپ کی باتوں پر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ سچے ہو تو پھر ایک دوسرے پر مباہلہ کرتے ہیں آپ اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ ہم اپنی بیوی بچوں کو لے آتے ہیں پھر ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے اللہ رب العالمین اس کی سچائی کو واضح کر دے اور جو جھوٹا ہے اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد کر دے انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی ہے اور نبیوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو برباد ہو جائیں گے تو کہیں ایسا کام کرے کہ اس سے جان چھڑا لے اور وہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ رب العالمین فرما رہا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے آپ کے ساتھ اللہ ہے وکفیٰ باللہ وکیلا وکفیٰ باللہ ولیہ اللہ رب العالمین آپ کا دوست ہے وکفیٰ باللہ نصیرا اور اللہ رب العالمین آپ کا مددگار بھی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.